الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں کہ چند گزارشات میں نے احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی فضیلت سے متعلق میں نے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کم از کم جتنے بھی لوگ میڈیا پر بیٹھ کر صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں ان فتنوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے، مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، ان کی فضیلت کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ بہرحال وہ مضمون ختم ہو گیا۔ اب یہ ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آئی تو میں نے کہا گوش گزار کر دوں، کیونکہ اس میں عام طور پر لوگوں کو وہم بہت ہوتا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتی ہے، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، تو عام طور پر ذہن اس طرف جاتا ہے۔ تو بھائی اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے، پس منظر ہے، وہ آپ سمجھیے۔ یہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اسی طرح محدثین کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ وعید ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ تجارت میں یا ملازمت ہی میں لگے رہتے ہیں، وہ نماز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے مال میں نقصان ہو جائے گا، حج فرض ہے حج نہیں کرتے مال میں نقصان ہو جائے گا، اچھا زکوٰۃ فرض ہے، قربانی واجب ہے، صدقہ فطر ان کے ذمہ واجب ہے، تو وہ بیچ میں کمی آ جانے کی، کمی کے اندیشے سے، کمی کا خطرہ محسوس کر کے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال کم پڑ جائے گا، حج کریں گے تو مال کم پڑ جائے گا، اس وجہ سے وہ حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، پھر دوران تجارت و نماز کی بھی بالکل پرواہ نہیں کرتے، صرف مال ہی کے آنے کی محبت ہے، مال ہی کی چاہت ہے، اور جتنے بھی مالی عبادات ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں شرعاً وہ نہیں کرتے، اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہ یوں سمجھیے کہ دنیا ان کے لیے ایک مردار ہے اور یہ اس کے طلبگار ہیں، جبکہ عبادات کی پرواہ نہیں کرتے اور یہ ان کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اب جن لوگوں کی طرف عام طور پر ذہن جاتا ہے کہ ان کے پاس مال زیادہ نہیں ہونی چاہیے، گاڑیاں زیادہ نہیں ہونی چاہیے، دولت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ وہ جتنی بھی شرائط ہیں وہ ان کے اوپر پورے ہوتے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں دوران تجارت یا ملازمت، حج فرض ہے حج کرتے ہیں، اچھا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، قربانی واجب ہے، قربانی کا ہر سال اہتمام کرتے ہیں، اور بھی لوگوں کی جب ضرورت پیش آئے، رشتہ داروں کی یا کسی بھی تنگ دست آدمی کی، اس کی مدد کو جاتے ہیں، تو یہ مال بھائی ان کے لیے یہ وعید نہیں ہے، یہ دولت ان کے لیے وعید نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو جو مال ہے وہ رحمت ہے سراسر۔ کس طرح رحمت ہے کہ وہ مال ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج فرض انہوں نے کیا ہے، قربانی کر رہے ہیں، صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، پھر مالی جو نفلی عبادات ہیں ان کا بھی اہتمام کرتے ہیں اپنی طرف سے، تو یہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ ان لوگوں کو یہ طعنہ ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ عام طور پر ذہن میں لوگوں کی یہ بات آتی ہے کہ بھائی حدیث میں یہ آیا اور یہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ مزاج تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ پر مردار بکری پڑی ہوئی تھی، ساتھ صحابہ بھی تھی، صحابہ سے فرمایا کہ یہ اس مردار کو کون لے گا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی بھی لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال یہی ہے کہ دنیا بھی ایک مردار ہے اور اس کو کوئی بھی اللہ والا لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔